वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वजीर आजम को भिजवा दी है कि 10 दिसंबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। इस इजलास के अंदर पीका एक्ट में तरमीम की जाएगी। पीका एक्ट में तरमीम के बाद फेक न्यूज फैलाने वाले को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। फेक न्यूज जो कि इस कौम का एक बड़ा मसला है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी हमारे वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने आगे पूरी कौम को बताया कि गुज़िश्ता 24-48 घंटों से जो खबर हर बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान ने रूस से सस्ते तेल का मुआहदा कर लिया है, सस्ता तेल पहुंचने वाला है, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, ये सब झूठी खबरें हैं और फेक न्यूज़ है। यकीनन अब सोचने की बात यह है कि हमारे मुल्क में जब फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा ईजिली फैल जाती है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, जो इदारे हैं उसे वो रोक नहीं पाते हैं, ऐसे में क्या नून लीगी हुकूमत की हिकमत अमली यहाँ भी नाकाम नजर आ रही है? उस्मा कारदार साहिबा, आई विल स्टार्ट विद यू अगेन। क्या आप समझती हैं कि आज के दौर में फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना PMLN के लिए, उनकी हुकूमत के लिए इम्पॉसिबल हो गया है? क्योंकि उन्होंने ट्विटर भी बंद कर लिया, इंटरनेट लिया, सब कुछ बंद करके ट्राई कर लिया, कानून भी अब आने वाला है। क्या लग रहा है आपको, क्या आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, फेक न्यूज़ को कंट्रोल कर पाएंगे? मैडम तला, आपने एक बड़ा बर्निंग इशू है उसके मुतालिक सवाल पूछा है। आपको मैं जरा कोट करूंगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो लास्ट इनके जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन और जो उनकी लिस्ट जो उन्होंने सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं उसमें टॉप पे जो नंबर 1 पे सबसे डेंजरस इस वक्त इशू जो ये दुनिया फेस कर रही है वो डिसइंफॉर्मेशन का है और नंबर 3 पे पोलराइजेशन है। तो सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इशू नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो और ख़ास तौर पे ये जो सोशल मीडिया और AI को गलत तरीके से इस्तेमाल करके ये बहुत एक संगीन इशू बनता चला जा रहा है और बहुत सारे ममालिक में इस अब जो है दे आर हेडिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ लेजिस्लेशन कि ये थोड़ा सा कंट्रोल हो, क्योंकि होगा तो जो फायदे हैं आपको पता है, जो हमारी एक बहुत सारी ई-कॉमर्स, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन, लोग घर बैठे हजारों डॉलर कमाते हैं, वो भी इससे जो है डैमेज होगी और इससे नुकसान पहुंचेगा। तो हमें एक बैलेंस रखना पड़ेगा ताकि जो मुस्बत और पॉजिटिव इसके यूसेस हैं इंटरनेट के वो डिस्ट्रप्ट ना हो, क्योंकि ये जो एक नेगेटिविज्म है ये हर कोई तो नेगेटिव नहीं करता, लेकिन जो करते हैं वो शदीद जो है वो जुर्म का भी इर्तिकाब करते हैं और नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं। मैं थोड़ा सा ये फैसल साहब ने जो बात की थी ना, ये इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, बहुत जरीदे लिख रहे हैं, मैंने तो खुद गार्डियन पढ़ा है और वो कहते हैं जी 7 लोगों का इन्होंने बताया है, लेकिन हम वेरीफाई कहीं से नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल जो है कोई मुसद्दका BBC ने अगर इस तरह की बातें की हैं तो वो भी अब जो है रिवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी गवर्नमेंट सू करेगी, क्योंकि बगैर आप एविडेंस के, बगैर सबूत के आप किस तरह से इल्जामात की आप बारिश कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली इनके जो बाहर बैठे जो लोग हैं ना, जिस तरह शहबाज गिल साहब हो गए या इनके पीरजादा हो गए और इस टाइप के जो बाहर कीबोर्ड इनके वॉरियर्स बैठे हैं, वो हर तरीके से फेक इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं ताकि बाहर ये इंप्रेशन जाए कि पता नहीं क्या किया है रियासत ने, जबकि हकीकत ये है कि अटक में ये लोग आम मुसल्ला किराए के लोग लेके आए, जिनके कईयों के तो शिनाख्ती कार्ड भी नहीं है, और सबसे पहले जो लाश गिरी वो अटक में हमारे जो कांस्टेबल थे उनको शहीद किया गया। और आप जरा सुने वहां पे जो एंगेज करने की जो कोशिश की गई, इस वक्त 270 हमारे जो अहलकार हैं सिक्योरिटी के वो जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, CMH में, PIMS में, पॉली क्लिनिक में, कहाँ नहीं, आप कहीं जाके उनको जाके चेक कर लें। मैडम आपने अभी कहा, मैडम सॉरी आई एम सो सॉरी टू इट, आपने अभी कहा सबसे पहली जो लाश गिरी, तो आपकी नजर में कितनी लाशें गिरी? एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने 4 वो जो रेंजर्स हैं उनके जनाजे उठते हुए देखे, 2 वो जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनके जनाजे उठते हुए देखे,
اگر ان میں اتنا دم خم تھا تو ان کے لیڈر کیوں تم دبا کے بھاگے؟ ان کو چاہیے تھا اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. اگر کوئی لاش ان کو نظر آ رہی تھی یا کوئی زخمی ان کو نظر آ رہا تھا, ان کو وہاں پہ بچاتے, ان کی مدد کرتے. یہ تو نہیں کہ آپ خود بھاگ جائیں. اور کارکنوں تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, دے ڈونٹ ہیو اینی پروف, کیونکہ کوئی لاشیں گرے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کل وہ بتایا کہ میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی آپ نے جو ہے جو عوام کے سامنے کوئی آپ نے نہیں ان کو روکنا, انگیج کرنا ہے. اور ان لوگوں نے ڈنڈے, کیلو والے ڈنڈے سے ان کی ہڈیاں توڑی, بازوؤں کی, ٹانگوں کے, ان کے جو سر پھاڑے, ان کی آنکھیں پھوڑی, ان کے ویپنز چھینے, ان کے یونیفارمز کو تار تار کیا. آپ امریکہ میں یا یورپ میں کھڑے ہو کے یہ کر کے دکھائیں. رائٹ میڈم, پھر میں آپ کو پوچھوں گی. رائٹ میڈم. فیصل صاحب, یقیناً اس احتجاج کے حوالے سے جو آپریشن کیا گیا اس کے بعد سے فیک نیوز کا کہا گیا کہ بازار گرم ہو گیا ہے. حکومت ہمیشہ سے لوگوں کو ڈرا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا تاجر دو اسکیم آئی تھی کہ اگر تاجر برادری نے ٹیکس نہیں دیا تو ان کے خلاف یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. کسی نے ٹیکس نہیں دیا. اب بھی یہ کہا گیا کہ جب فیک نیوز چلائے گا اس کو سزائیں ہوں گی, جرمانے ہوں گے, ترمیم کی جا رہی ہے, اجلاس بلا لیا گیا ہے. اور جس طرح ابھی میڈم نے بھی کہا کہ ڈنڈوں پہ کیل لگا کر پی ٹی آئی والوں نے جوانوں کی ہڈیاں توڑی ہیں. تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے آج کے دور میں صحیح سچ اور جھوٹ کو پہچاننا, کیونکہ اب فیک نیوز تو اتنی عام ہے. اس طرح آج وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ فیک نیوز چل رہی ہے ہر کسی کے چینل کے اوپر, ہر پلیٹ فارم کے اوپر, سستا تیل آئے گا لیکن کچھ نہیں آنے والا. آپ کیسے رسپونڈ کریں گے سر اس پوری سچویشن پہ فیصل صاحب؟ اگر فیک نیوز کا کوئی قانون بنتا ہے یا جس طرح سے فیک نیوز کے قانون تو آلریڈی بھی موجود ہیں, ٹاٹ لاز ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ہمارے یہاں پہ جو ایک آپ سمجھیں کہ توہین عزت کے جو معاملات ہیں ان کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے. دنیا میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا. تو اس میں سب سے پہلے تو میرے خیال میں وکٹمز ہوں گے انفارمیشن منسٹر پاکستان کے موجودہ اور پروونشل انفارمیشن منسٹر جو ہیں, اس میں وہ سندھ والے بھی, اور یہ جو روز صبح جھوٹ گورنمنٹ بولنا شروع کر دیتی ہے آخر تک, تو وہ ظاہر ہے اگر فیک نیوز چھپی ہے سستے پیٹرول کے تو کس نے چلوائی ہے؟ تو ذرائع وزارت پیٹرولیم میں چلاتے ہوں گے نا, اور کہاں سے پتہ لگنا ہے؟ تو اگر اس کا تو یہ ایک سیدھا آپ لوگوں کو, صحافیوں کو جو باقی نہیں باز آ رہے اتنے گیگنگ کے باوجود, ان کو تو میسج دینا ہے کہ آپ منہ بند کریں. لیکن یہ اس طرح کے معاملات اگر ہوں گے تو یہ پھر جو قوانین ہیں یہ حکومتی شخصیات پہ بھی استعمال ہو جائیں گے, کیونکہ قانون جو ہے وہ اگر بن جاتا ہے تو پھر ہر جو اس کا شکار ہوگا. یہ جو روزانہ ادھر میری بہن عظمہ بخاری کرتی ہیں یا جس طرح کی باتیں یہ نون لیگ والے کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا, تو پھر یہ بھی اس کے زمرے میں آ جائیں گے. تو جب آتا ہے قانون تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے, کس طرح سے معاملہ ہے. رائٹ سر. حافظ, رائٹ سر, الاؤ می میاں صاحب یا کمپلیٹ کر لیں. آصف صاحب کی تقریریں ہیں وہ بھی پھر یا تو فیک نیوز میں آئیں گی تو یا پھر وہ بھی روکتی جائیں گی اداروں کے خلاف اور اس وقت کی شخصیات کے خلاف. رائٹ سر. حافظ احسان احمد صاحب, حکومت کا جو بیانیہ ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی فیک نیوز میں پھیلانے میں نمبر 1 ہے, اور پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ ہے کہ حکومت فیک نیوز پھیلانے میں نمبر 1 ہے, اور حکومت آپ کا آئین لے کر آ رہی ہے, قانون سازی مزید سخت کر رہی ہے, سزائے جرمانے کی بات کر رہی ہے. لیکن پاکستان میں فیک نیوز کا بازار اس قدر گرم ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے کنٹرول کرنے میں حکومت کچھ کر پائے گی؟ حافظ صاحب. طلع ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جب سے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے اس سے پہلے ایک کانسیپٹ تھا جو آپ کا ٹاٹ کا ایک کانسیپٹ تھا یا آپ کا ایک ڈیفیمیشن کا کانسیپٹ تھا, اور دنیا بھر کے جو ایڈوانس کنٹری سے اس کو ایز اے سول افینس کے طور پہ لیا جاتا تھا. لیکن ان ملکوں کے لاز ایسے تھے, ریگولیشن ایسے تھیں, عدالتیں ایسی تھیں کہ وہ چیزوں کو ڈیلیور کرتی تھیں, اور سول لائبلٹی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اتنے ہیوی فائنس کیے جاتے تھے کہ لوگ توبہ کر لیتے تھے کہ ہم نے اس ملک کے اندر یا جس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, نہ لائبل کرنا ہے نہ سلینڈر کرنا ہے. اب یہ ہے کہ جب سے یہ ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے تو اس میڈیا کے اندر پاکستان نے بھی ایک لا بنایا, پر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو 2016 کا ٹیکا لا بنایا اس کے اندر فیک نیوز کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا اور نہ اس کے کانسیکوینس. اب فیک نیوز ہے کیا ہے؟ فیک نیوز یہ ہے کہ میں انٹینشنلی چیزوں کو مس ریپرزینٹ کروں
اور میرا آبجیکٹو اس کے اندر یا انسائٹمنٹ ہو یا فالس فیکٹ اس کے اندر ہو، اور الٹیمیٹلی میں جو ایک پبلک اوپینین ہے اپنی مرضی کے مطابق اسے چلانا چاہوں، یہ فیک نیوز ہے۔ اور اس کے آپ نے ریسنٹلی کانسیکوینسز دیکھے کہ کووڈ کے اندر کس طرح فیک نیوزز آئی، ابھی برطانیہ کے اندر جو رائٹس آئے تھے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ لاہور کے 26 کے آپریشن پہ آ جائیں سر، 26 کے آپریشن پہ آ جائیں۔ اچھا، اب اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ اسلام آباد آئے کر رہے تھے تو اس وقت ایک فیک نیوز چلائی گئی کہ ان کی وائف اس میٹنگ کے ساتھ تھی۔ اب یہ ہے کہ فیک نیوز دنیا کے ہر ملک نے اپنے ڈیجیٹل لا کے اندر کیا ہے۔ اس کے اندر اگر امریکہ جیسا ملک آپ دیکھ لیں تو وہاں کے اوپر 20 سال کی پنشمنٹ ہے اگر آپ انسائٹمنٹ کرتے ہیں یا سیڈیشن کرتے ہیں تھرو فالس نیوز، اور اگر آپ فالس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو پیٹریٹ ایکٹ کے اندر اس کی سزا جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے۔ سر دبئی میں تو اگر آپ کسی کو سڑک پہ گالی بھی دے دیں گے نا سر تو اس کے اوپر بھی جرمانہ اور سزا ہوگا۔